آگے بڑھی کچھ جملے نکلے، جملے نکل نہ پائے، اس لیے کہ اس کی نگاہ اب حسن مصطفیٰ کو دیکھ، حسن مصطفیٰ پر پڑ چکی تھی، وہ نگاہ جا کر وہی ٹھہر گئی۔ تو اب آواز نہیں نکلی، ہاتھ نہیں اٹھا، زبان نہیں کھلی، بس بندے کا دل بول پڑا، یار میں کہاں سے نکلا تھا، کہاں آیا تھا، میری ماں نے مجھے کہاں بھیجا تھا، اور یہ میں نے کیا دیکھ لیا، اتنا حسن، ایسا حسین و جمیل چہرہ، کہتے بس دل تھام کر رہ گیا۔ بندہ وہی اسی ماحول میں، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے عشق، اس کا عشق پروان چڑھ گیا، مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا، بات بھی نہ کر پایا، حضور نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بظاہر، ایسے تو حضور سب دیکھتے، بظاہر نہیں دیکھا، بندہ تڑپ کر رہ گیا۔ بھیڑ اتنی تھی کہ لاکھ کوششوں کے بعد آگے تک نہیں بڑھ پائے۔ اور تھے کون؟ تھا کون؟ یہ وہ بندہ تھا جس کے پاس ابھی تک ایمان نہیں تھا، جس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ وہ بندہ ہے۔ ماں نے بھیجا تھا بیٹا مدینہ شریف جاؤ، تو سامان جو میں بتا رہی ہوں یہ سامان لے کر آنا ہے، شہر اپنا گاؤں چھوڑ کر، ایسا بھی نہیں ہے کہ بس یہاں تک ناگپارا تک جانا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جب انہوں نے ہجرت کی تو پورا دن چلے اور رات چلے، رات میں جا کے تقریباً 2 بجے یا 3 بجے سحری کے ٹائم میں پہنچے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کتنا لمبا سفر۔ آئے آمنہ کے لال کو دیکھا، بس وہیں دل پکڑ کر رہ گئے، لیکن حضور تک نہ پہنچ سکے، بھیڑ بہت تھی، لوگ جمع تھے، کہنے لگے یار یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، یہی تو محمد ابن عبداللہ ہے، نام سنا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ لوگ، میں نے سنا تھا کہ ان کے حسن پر لوگ دل ہار بیٹھتے ہیں، جو ایک بار دیکھتا ہے پھر اسے کہلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جو ایک بار ان کی طرف دیکھ لے پھر اس کی گردن پر تلوار رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لوگ تو جھوٹ بدنام کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی دھار سے پھیلا ہے، نہیں، اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو خواجہ غریب نواز کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو حسین ابن علی کے حسن و جمال سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کی دھار سے نہیں پھیلا ہے۔ سنو سنو، گئے مصطفیٰ کو دیکھا، اب صحابہ موجود تھے، لوگ موجود تھے، کہنے لگے کون ہے؟ کہا یار تم نے پہچانا نہیں؟ کہا پہچان لیا ہے، جان لیا ہے، سکت مجھ میں نہیں رہی، میں آگے بڑھوں کیسے پہنچوں، یہ تو بتاؤ پڑھتے کیا ہو؟ تو کہا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ کہا پھر دیر کیوں کرتے ہو؟ عشق ہو گیا ہے، دل نے گواہی دے دی ہے، اب بس زبان سے اقرار کرنا ہے۔ بھیڑ میں سے کسی نے کلمہ پڑھایا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ماں کی وہ جو ماں کا کیا ہوا وعدہ تھا وہ بھی انہیں یاد تھا کہ مجھے بہت جلدی پہنچنا ہے، واپس جانا سامان لے کر حضور کا کلمہ پڑھا، حضور سے عشق ہو گیا، چہرے کا دیدار کر لیا۔ وہی بتانا چاہتا ہوں کہ رات کی نیند چلی جائے تو سمجھ لینا حضور سے محبت ہو گئی۔ یار وہ واپس آئے، سامان لے کر گھر پہنچے، سامان دے دیا، ایک طرف کونے میں بیٹھ گئے، دل پہ ہاتھ رکھا، آنکھ بند کیا، آنکھ بند کرتے کہتے الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی، آنکھوں کو بند کیا۔ اب حضور کے بارے میں سوچے، ایسا چہرہ تھا، یہ آنکھیں تھیں، یہ حسن تھا، یہ لوگوں کا مجمع تھا، یہ سما تھا، یہ فضا تھی، آخر میں وہاں تک پہنچا کہ نہیں، آخر وہ مجھے جان پائے کہ نہیں جان۔ اب یہ عشق گونجتا رہا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، پھر آپ نے دھیرے دھیرے رونا شروع کر دیا، 3 دن گزرے، رونا شروع کر دیا، پھر روتے رہے، پریشان رہے۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے چہرہ پڑھ لیا، کہا بیٹا عبداللہ کیا معاملہ ہے؟ بیٹا عبداللہ بات کیا ہے؟ آخر پریشان کیوں ہے؟ آخر روتا کیوں ہے؟ کہا امی مدینے میں نے اس نبی کو دیکھا ہے، اس محبوب کو دیکھا ہے، لوگ جس کے حسن کو دیکھ کر گرویدہ ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں، میں نے اس محبوب کو دور سے دیکھا ہے۔ اے میری ماں، دور سے دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ ایسے
ایسا لگتا ہے جیسے مصطفیٰ کے حسن کی تلوار نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہو۔ اے میری ماں اب یہ جدائی برداشت نہیں ہے۔ اے میری ماں میں تجھ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جس محبوب کو دور سے دیکھ کر آیا ہوں ایک بار محبوب کے قریب پہنچ جاؤں، جیسے محبوب کو دیکھ کر آیا ہوں اپنی کان سے محبوب کی آواز کو بھی سن لوں۔ ماں تڑپ اٹھی، کہا میرے بیٹے سن، بچپن میں تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تو بچپن میں یتیم ہو گیا، میں نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی کہ میں اپنے بیٹے کی پرورش کر سکوں۔ اے میرے بیٹے میں نے تیری پرورش کے لیے اپنا دوسرا میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی تجھ پر قربان کر دی، مگر سن میرے بیٹے تجھے کھانا کھلانے والا، تجھے کپڑا پہنانے والا، تجھے کپڑا پہنانے والا، کھانا کھلانے والا، تجھے خرچہ دینے والا اور اتنا پال پوس کر اتنا بڑا کرنے میں مدد کرنے والا کوئی اور نہیں تیرا چچا۔ ایک بار ذرا اپنے چچا سے پوچھ لے، اگر وہ اجازت دے تو تو چلا جا۔ پوچھنے کی کیا بات تھی، پوچھنے کی کیا بات تھی، پوچھتے وہ بعد میں، ان کے پوچھنے سے پہلے ان کے چچا تک بات پہنچ چکی تھی کہ تمہارا بھتیجا عبداللہ محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ جس محمد سے تم چلتے ہو، جس محمد سے تمہیں اتنی تکلیف ہے، اسی محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہے تمہارا بھتیجا، اور تمہیں معلوم نہیں کہ اب ایمان تمہارے گھر کی روشن دان سے، تمہارے گھر کی کھڑکیوں سے ایمان تمہارے گھر میں آ چکا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ محمد کے عشق کا نشہ ایسا ہے کہ جس گلی سے ایک بار ہو کے گزر جائے پورا شہر مہک جاتا ہے، وہ تمہارے گھر کی کھڑکی سے اندر آ چکا ہے۔ یہ بتاؤ حسد اور جلن تو بہت ہے، مگر اس عشق کو گھر سے باہر نکالو گے کیسے؟ بالکل کڑھا ہوا، جلا ہوا۔ ادھر بھتیجے کا خیال تھا ابھی چچا سے اجازت لوں گا مدینہ چلا جاؤں گا، اور ادھر چچا پوری تیاری سے آیا کہ سن عبداللہ یہ بتا، کیا تو مدینہ گیا تھا؟ ہاں گیا تھا۔ کیا تو نے محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہا کون نہیں پڑھے گا؟ چچا اگر ایک بار میرا وعدہ ہے، ایک بار مصطفیٰ کے حسن کو آپ کی آنکھوں نے اگر دیکھ لیا، دیدار کر لیا، عبداللہ ضمانت لیتا ہے کہ کلمے سے زبان آپ کی بھی نہیں رکے گی۔ اتنا سننا تھا، آگ بگولا ہوا، کہتے ہیں اس نے اتنا مارا، اب میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے اس کو مہین پیس کر بڑھا کر بڑا نہیں کر رہا ہوں، میں وہی جملہ آپ کو بول رہا ہوں جو جملہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، آرام کر لوں پھر ماروں۔ اس نے آرام کیا، شام کو پھر مارا، پھر آرام کیا، پھر مارا۔ کہتے زخم پر زخم دیے، زخم پر زخم دیے، اتنا مارا کہ ماں مجبور ہو گئی اور کہا کہ میرے بیٹے اب دل سے خیال نکال دے، میں تیری ماں ہوں، اے میرے بیٹے میں تیرا یہ درد برداشت نہیں کر سکتی، اگر اب تو نے زبان پر دوبارہ محمد کا نام لیا تیرا چچا تجھے جان سے مار دے گا، میں جانتی ہوں وہ بہت جلاد ہے، ضدی قسم کا ہے، اے میرے بیٹے اس کے بڑے احسان ہے، اس نے تجھے بیٹے کی طریقے سے پالا ہے، میں تیری ماں ہوں، یہ زخم نہیں دیکھ سکتی، اے میرے بیٹے میں تیرا یہ درد یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تجھے میں نے اپنے خون جگر پلایا ہے۔ بیٹا تڑپ گیا، کہا میری ماں عبداللہ کی ایک جان نہیں ہزاروں جان ہوتی تو عبداللہ ایک ایک کر کے محمد ابن عبداللہ پر ساری جانیں قربان کر دے گا۔ ماں عشق کیا ہے میں نے، کوئی چوری نہیں کی ہے، محبت ہے حضور سے، اور حضور سے مجھے کوئی پیسہ روپیہ دولت نہیں، بس میں نے رخ زیبا چہرے انور اور حسن و جمال کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ حسن مصطفیٰ نہیں، وہ تو حسن خدا ہے، جو دیکھے دشمن دیکھے
دیکھے وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. کہتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں تو صرف انگلیاں کٹی تھی انگلیاں, یہاں تو مصطفیٰ کے ایک حکم پہ عرب کے بڑے بڑے صحابہ نوجوان سر کٹانے کو تیار تھے اور کٹاتے تھے. حضرت عبداللہ کہنے لگے میری ماں, 3 دن گزر گئے, ہفتے گزر گئے, پھر روتے رہے. ایک دن ہمت کی اور کہا میری ماں ویسے بھی مرنا ہے ویسے بھی مرنا ہے, اجازت دے دیجیے, ملنا چاہتا ہوں, میں اپنے آقا سے ملنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا میری طرف سے کل بھی اجازت تھی, آج بھی اجازت ہے, لیکن چچا سے اجازت لے. چچا کے پاس گئے, کہنے لگے میرے چچا مار مار کے آپ نے مجھے بڑے زخم دیے اور آپ بھی تھک چکے ہو, میں آپ سے پھر کہنے آیا, مجھے اجازت دے دیجیے, میں اپنے آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں, حضور کو پھر سے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ جو دیدار تھا, وہ جو حسن تھا, اور وہ جو عشق تھا, وہ بھی ادھورا ہے, میں ایک بار مل کر اسے پورا کرنا چاہتا ہوں. چچا نے کہا کہ بیٹے سن بھتیجے, میں تجھے خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں. اتنا سنا تو عبداللہ خوش ہو گیا, خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ ایک بار تیرے قدم اگر میرے گھر کی دہلیز سے نکل گئے تو دوبارہ تیری انٹری نہیں, دوبارہ واپس مت آنا. ایک بیوی بچے والا آدمی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, فیملی ہے, اس کو باپ نے کان پکڑا چل گھر سے نکل. بندہ جائے گا کہیں رینٹ پہ روم لے لے گا, بچوں کو وہاں رکھ دے گا, کہیں مزدوری کرے گا. ایک بندہ ایسا ہے جس کی مستقبل بھی ابھی طے نہیں ہوئی ہے, جس کا اتا پتہ یہ بھی نہیں ہے اس کا آگے فیوچر کیا ہے, کہاں کمائے گا, کہاں کھائے گا, کون دے گا. حالات ایسے ہیں, غربت کا دور ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہے. اس بندے کو جب یہ کہا جائے کہ گھر سے نکل جا, دوبارہ آنا مت, کہا ٹھیک ہے. کہا جس راستے پر میں نکلنے جا رہا ہوں اس کے لیے یہ گھر تو کیا ہر کچھ قربان ہے. چچا کھسیا گیا, اس نے کہا کہ میں نے اتنی بڑی شرط رکھ دی, اس پر کوئی اثر ہی نہیں. تو کہا سن, دوسری شرط یہ ہے کہ تو نے اب تک جو کھایا وہ میں نے کھلایا, تیرے انگ پہ تن پہ جو کپڑے ہیں وہ میرے دیے ہوئے کپڑے ہیں, ان کپڑوں کو اتار دے. ایک بالغ نوجوان شخص جس کو داڑیاں بھی آ گئی ہو, جس کے چہرے پر داڑھی بھی ہو, مجھے بھی ہو, اور اس سے کہا جائے کہ کپڑے اتار دے, بندہ کیسا محسوس کرے گا. مگر قربان جاؤ, جب رسول اللہ کا عشق بولتا ہے تو ساری کائنات خاموش ہو جاتی ہے, صرف عشق بولتا ہے اور سر چڑھ کے بولتا ہے. بندہ کھڑا ہو گیا, کہا چچا سن, اگر تجھے تیرے کپڑے چاہیے تو سن, نہ عبداللہ کے جسم پر تیرا احسان چاہیے, اور جو عبداللہ نے اب تک تیرا دیا ہوا لقمہ کھایا ہے, عبداللہ آج وقت آ گیا ہے سب کچھ چکانے کا. بٹن کھولا, قمیض اتاری, اس کے سامنے رکھ دیا, کہا پکڑ اپنا کپڑا. کہا ایسے نہیں, تن سے پر تیرے ایک دھاگا بھی میرا دیا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر, تاریخ گواہ ہے کہ صرف قمیص نہیں بلکہ بالغ ہے, حد بلوغت کو پار کر چکے ہیں, اس کے بعد جسم سے سارے دھاگے اتار کر اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا سن, اب تو رسول اللہ پر سب کچھ قربان کر چکا ہوں, لٹانے کو کچھ بھی نہیں بچا ہے, لے میں نے تیرا سب کچھ احسان تیرا چکا دیا. رکھنے کے بعد آپ نے وہاں سے رخصت فرمائی اور اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھپایا. چھپانے کے بعد ماں کی بارگاہ میں آئے, بیٹھ کے گھٹنوں کے بل رونے لگے. کہا میری ماں, رسول اللہ کا عشق مجھ سے امتحان لے رہا ہے. میری ماں, عبداللہ کی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں, اگر جان دینی پڑی تو دے دوں گا. میری ماں یہ تو کپڑے ہیں, مگر صرف اس لیے آیا ہوں, کیا ایسے ننگے بدن حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ کیا محبوب کی بارگاہ میں تن پہ کپڑے نہیں ہو کے ایسے جاؤں گا؟
میری ماں مجھے کپڑے دلا دے. ماں رونے لگی, کہا بیٹا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں تجھے کیا دے دوں؟ اے میرے بیٹے, میرے پاس صرف 2 دوپٹے ہیں, 2 چادریں ہیں, اور میں تجھے چادر دیتی ہوں. کہتے عبداللہ نے ایک چادر لپیٹ لی, ایک چادر سے بدن ڈھانپا اور نکل پڑے. اونٹ نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, کوئی جہاز موٹر سائیکل, ان کے پاس کوئی ایسا وائیکل نہیں ہے کہ جس پر وہ سوار ہو اور فوراً پہنچ جائے مدینہ. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. سخت ٹھنڈی کا عالم ہے. جب مدینہ کی سرحد نظر آئی تو عبداللہ کے دل میں خیال آیا, عبداللہ اب تو شام ہو گئی ہے, رات پڑنے والی ہے اور میں مدینہ پہنچنے والا ہوں. مگر عبداللہ گھر سے قدم تو نکال دیا, چچا سے بغاوت تو کر لی, اب گھر پہ واپس کوئی اونٹنی کوئی جگہ نہیں ہے. مگر اے عبداللہ, اب عبداللہ کا دماغ سوال کر رہا ہے, اے عبداللہ یہ تو بتا, تو جس کے لیے گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے, وہ تو تجھے پہچانتا بھی نہیں ہے, وہ تو تجھے جانتا بھی نہیں ہے. تو نے بھیڑ میں دیکھا کلمہ پڑھ لیا, تو نے لوگوں کے ہجوم میں دیکھا دور سے حسن کا خمار چڑھا, تو نے کلمہ پڑھ لیا. تو نے تو دیکھا, تو جانتا ہے, تجھے عشق ہوا, سامنے والا محبوب تجھے جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ اگر نہیں جانے گا, نہیں پہچانے گا, تو عبداللہ تجھے کھانا کون دے گا, پانی کون دے گا, رہنے کی جگہ کون دے گا؟ حضرت عبداللہ کے ذہن نے سوال کیا تو دل نے سارے سوالوں کو اٹھا کر کنارے پٹک دیا, اور دل نے پکار کر کہا, عبداللہ عشق کیا ہے, عشق محبت کی ہے, سودا نہیں کیا ہے, اور سودا نہیں کیا کہ عشق کیا ہے تو اس کا بدلہ چاہیے. اگر محبوب نے پہچان لیا تو بھی منزل مل جائے گی, محبوب نے پہچاننے سے انکار کر دیا تب بھی عبداللہ تجھے منزل مل جائے گی. محبت اور عشق میں نے کیا ہے, اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں شک اور شبہ اور وہم کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ نکلے, کہتے مدینہ پہنچے تو سخت سرد رات تھی, ٹھنڈک کا مہینہ تھا, اور مدینے کی سخت سردی بہت مشہور ہے, مدینے کی ٹھنڈی بہت مشہور ہے, اس وقت اور زیادہ ٹھنڈی پڑتی. کہتے مدینے میں پہنچے, رات کا وقت تھا. جب اندر انٹر ہوئے تو خیال آیا اتنی رات ہو گئی ہے, سحری کا وقت ہے, میں جاؤں تو کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں گا, کہاں بیٹھوں گا؟ دل میں خیال آیا سارے گھر جب بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا گھر کھلا رہتا ہے. خیال آیا کہ محبوب نے ایک مسجد بھی بنائی ہے جس کا نام مسجد نبوی ہے. دل نے جھنجھوڑ کر کہا یہ وہی مسجد ہے جس میں محبوب کے عشاق چوک در چوک جمع ہوتے ہیں, محبوب کا دیدار کرتے ہیں. کہ اس مسجد کا دروازہ ضرور کھلا ہوگا. جب وہ آگے بڑھے, مسجد نبوی کے دہلیز پر دروازے پر پہنچے, قدم رکھا تو خیال آیا مسجد ہے, پتہ نہیں کوئی ہوگا نہیں ہوگا, رات اتنی ہو گئی ہے, بھوک پیاس کی شدت ہے, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, ٹھنڈ سے پورا بدن کانپ رہا تھا. ایک دوپٹے کی موٹائی آپ چوڑائی سمجھ سکتے ہیں کتنی ہوتی ہے, ٹھنڈ سے پورا جسم کانپ رہا تھا. دل میں خیال آیا عبداللہ کون پرسان حال ہے, مگر مسجد ہے چلو پناہ لیتے ہیں. جیسے ہی دروازے پر قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے, ایک بزرگ شخصیت ہے جس کی آواز میں ایک گرج ہے, جس کی آواز میں ایک مٹھاس ہے, ایک پیار ہے, جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کبھی مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ نے قدم مسجد کے دروازے پر رکھا, آواز آئی عبداللہ آ گئے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ کانپ اٹھے, مولا میں تو عبداللہ ہوں جس عبداللہ کو مدینے میں کوئی نہیں جانتا. آخر اتنی رات کو کون ہے جس نے عبداللہ کی آہٹ سے عبداللہ کو پہچان لیا,
جس نے عبداللہ کے قدم رکھنے سے عبداللہ کو پہچان لیا کہ عبداللہ آ گئے. آپ کون ہیں؟ کہا بلال کہتے ہیں مجھے. بلال ہو گئے بلال. حضرت عبداللہ تڑپ اٹھے. کہا کیسے پہچانا؟ کہا کیسے نہیں پہچانوں گا؟ جب مصطفیٰ مسجد نبوی میں آقا نے عشاء کی نماز پڑھائی جانے لگے تو کہا بلال ذرا آج ٹہر جانا, مسجد میں ذرا ذکر کر لینا, ذرا تھوڑا جگ لینا. کہا اس لیے کہ بڑی دور سے میرا ایک عاشق کوڑے کی مار کھا کر, شدت اٹھا کر, تکلیفیں اٹھا کر, جسم اس کا لہو لہان ہے, اس کے جسم پر چوٹ ہے, اس کے تن پر کپڑا نہیں ہے, اس کو صرف دو دوپٹے لپیٹ کر پیدل بھوک اور پیاس کی شدت میں محمد ابن عبداللہ کے عشق میں محمد کی طرف میں آ رہا ہے ملنے. اے بلال یاد رکھنا کہ مدینے کی ٹھنڈک بڑی سخت ہے. اے بلال میرا عاشق بڑی تکلیفیں اٹھا کر آ رہا ہے. بلال وہ آئے گا تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں آئے گا, اور جیسے مسجد نبوی میں آئے یہ میرا عرش سے بھی پیاری میری چادر اس کو دے دینا اور کہہ دینا محبوب نے فرمایا ہے کہ اپنا دوپٹہ کھول جاؤ, یہ محبوب کی نورانی چادر اوڑھ لو. اور فرمایا چادر اوڑھ لو. بلال ذرا اسے چادر دے دینا, میرا کمبل دے دینا اور کہہ دینا کہ اسے اوڑھ لے, اس لیے کہ ٹھنڈک بڑی ہے, اس کی وہ ٹھنڈک سے پریشان ہو جائے گا. حضرت بلال نے چادر دی. کہتے ہیں جب اوڑھا حضرت عبداللہ نے تڑپ تڑپ کر روئے, اس لیے کہ جو مشک اور کستوری کی خوشبو پھوٹی, جو چور غوث اعظم کا, امام حسن کے بیٹے کا, رسول اللہ کے بیٹے کے جبے کو چرانے کی نیت سے چھو لے اپنے وقت کا ابطال ہو جاتا ہے. تو جو رسول اللہ کی چادر اوڑھے اس کا عالم کیا ہو. دل کی دنیا بدل گئی. حضرت عبداللہ نے چادر پاک اوڑھ لی, اب بیٹھ گئے. سحری کا وقت ختم ہوا, انتظار میں کتنی جلدی محبوب کو دیکھ لوں, کتنی جلدی محبوب کو دیکھ لوں, کتنی جلدی آقا کا دیدار ہو جائے. بیٹھے رہے. اذان ہونے لگی. حضرت بلال نے اذان دی. ایک سے ایک نورانی چہرے والے, چاند جیسے چہرے والے صحابہ اندر آنے لگے نماز کے لیے. عمر فاروق اعظم کو دیکھا کھڑے ہوئے, یہ ہے اسے نہیں, بیٹھ گئے. سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا کھڑے ہوئے, بیٹھ گئے. کبھی دیکھتے اچانک مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا, یہی ہے, دور سے دیکھا اندر گیٹ سے آ رہے, بیٹھ گئے. جب تکبیر ہوئی قد قامت الصلاۃ کہا گیا تو سارے آنے والے, کوئی باب جبرائیل سے آ رہا ہے, کوئی مسجد نبوی کے کسی دروازے سے آ رہا ہے, مگر جس کا انتظار تھا جب حجرے کی چادر ہٹی, پردہ ہٹا, نور کی کرن پھوٹی تو عبداللہ کا دل پکار اٹھا, یہ میرے انتظار کی گھڑی ختم ہوئی. پردہ ہٹا, چہرہ دکھا, اور مصطفیٰ کا حسن جس حسن کی تلاش میں آیا تھا. کہتے حضور آئے, کسی سے بات نہ کی, آقا نے نماز فجر پڑھائی, پڑھانے کے بعد چہرہ رخ زیبا پھیرا, اپنے عاشقوں کی طرف چہرہ گھمانے پھیرنے کے بعد حسب معمول سب سے حال پوچھتے آج حضور نے کسی سے حال نہیں پوچھا. عبداللہ نے بھی اپنے چہرے کو ٹھنڈ سے چھپائے ہوئے ہیں, آنکھیں کھلی ہیں. حضور نے جھانک کر ارشاد فرمایا سے, عبداللہ کیا حال ہے؟ اتنا کہنا تھا پھر پوچھو مت. جب ساقی کوثر خود آواز دے دے, پوچھا عبداللہ کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ پھوٹ پھوٹ کر روئے, تڑپ تڑپ کر روئے, اتنا روئے میرے مصطفیٰ نے سینے سے لگایا, کہا میرے صحابہ سنو, یہ عبداللہ ہے, عبداللہ, اس نے میرے لیے قربانیاں دی. اسی لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں, بڑا سستا سودا آپ کے ساتھ ہوا ہے. آپ نے ایمان تو وراثت میں پایا ہے,
تکلیفیں کہاں اٹھائی ہیں، قربانیاں ہم نے. ابا سے ہمیں کلمہ مل گیا، ابا نے بتا دیا محرم عید یہ ہے بیٹا، جان لیا ہم نے. تھوڑی کتابیں پڑھ لی، دو چار مولوی صاحب کے پاس ہم نے تھوڑا اردو پڑھ لی. ایمان ان سے پوچھئے جن کے سینے پر پتھر رکھ کر ان سے کہا جاتا تھا کہ بتا کلمہ چھوڑتا ہے کہ نہیں، واپس آتا ہے کہ نہیں. تو وہ ڈنکے کی چوک پر گرم پتھر پر چیخ مار کر کہتے تھے اگر تو میری جان چاہتا ہے تو جان لے لے، مگر سن نعرہ ایک ہی ہے اور نعرہ ہے احد. احد اللہ ایک ہے، اور بات اگر عشق کی کرتا ہے تو سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کی بات کرتے تھے کہ سنو یہ میرا عبداللہ ہے، بڑی تکلیفیں اٹھا کر آیا ہے، ماں کو چھوڑ کر آیا ہے، یتیم ہے، باپ ہے نہیں، چچا نے پالا ہے، اس نے شدتیں اٹھائی ہیں، میرے عشق میں آیا ہے. اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کون اس کو کھانا دے گا، کون پانی دے گا، بس اس کو ایک یقین تھا، میرا عشق تھا، میری محبت پہ چلا ہے. آج کے بعد اسے کوئی کچھ نہیں کہے کہ یہی رہو مسجد میں، یہی کھانا ملے گا، یہی تمہارا رہنا ہے، یہی ٹھکانا. حضرت عبداللہ رہنے لگے. ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا. ڈانٹا اس لیے کہ جب مسجد میں رہتے تھے ابھی نئے تھے، ذکر کر رہے تھے، تھوڑا زور سے کر رہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عبداللہ جو حضور کے عشق میں اس قدر پہنچے ہوئے تھے، یہ عالم تھا، اور انہوں نے کیا خطا کیا تھی، زور سے وہ ذکر کر رہے تھے، کچھ بات تو نہیں رہے، ذکر کر رہے تھے. ہمارے یہاں مسجد میں جمعے کے دن جو ذکر ہوتی ہے اس ذکر کی آواز سربوری تک جاتی ہے، یاد رکھیے. حضرت عمر فاروق اعظم نے صرف زور سے ذکر کرنے پر ڈانٹ دیا. سوچئے کہ مسجد کے آداب کیا ہے. ہم مسجد جاتے ہیں ہم اچھا کام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم کیا کر کے آتے ہیں، کیا لے کے آتے ہیں. ایک بندہ چیختا ہے، دوسرا چپ کرانے والا اس سے بھی زور سے بولتا ہے، اب تیسرا اس سے بھی زور سے بولتا ہے کہ نہ چھپانے ہو. یہ عالم کیا. ڈانٹ دیا، رونے لگے. بات ختم کر رہا ہوں، رونے لگے. بہت روئے. پھر انہوں نے سوچا کہ اگر حضور کے سامنے گیا تو جو چوٹ لگی ہے برداشت نہیں کر پاؤں گا، رونا آ جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو حضور حضرت فاروق اعظم اپنے بڑے اکابر بزرگ کو، اتنے بڑے صحابی کو کچھ کہہ دیں، یا حضور میری طرف سے کچھ تو توہین نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا میں حضور کے سامنے نہیں جاؤں. ستون کے پیچھے بیٹھ گئے مسجد میں، اور حضور منبر پر خطبہ دے گئے. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر گزرے، تھوڑا سا وقت گزرا، برداشت نہیں کر پائے. کہنے لگے بیٹھا ہوں مسجد میں، محبوب سامنے ہو، میں چھپ کے بیٹھوں، دیدار نہ ہو، یہ کیسا ہے. کبھی چلمن سے یہ جھانکیں، کبھی چلمن سے وہ جھانکیں. یہ ایک عشق ہے کہ کہیں سے دیدار ملے، تھوڑا ملے، نہ ملے تو ذکر سے مزہ ملے، لذت ملے. کہتے پھر انہوں نے ستون سے ایسے چہرہ گھمایا اور جھانک کر حضور کی طرف دیکھا. دیکھنا تھا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. پھر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی. اب عشق دیکھے، طرف دیکھے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے امتی کو ایک کانٹا بھی چبھے تو یہاں مدینے میں مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے. یہ حضور کی تکلیف ہے امتی کے لیے. وہ روئے تو حضور منبر سے نیچے اتر آئے. اترنے کے بعد حضرت عبداللہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا. عبداللہ کیوں روتے ہو، کیا بات ہے، کسی نے ڈانٹا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم پہلے آ گیا. فرمایا حضور میں نے ڈانٹا. پوچھا عبداللہ کیا عمر نے ڈانٹا ہے؟ توہین نہ ہو، سچ بھی ہو، بات بول دی جائے. تو آپ نے سر ہلا دیا. حضور صحیح ہے. فرمایا لیکن میری غلطی ہے، میں زور سے ذکر کر رہا تھا. حضور نے حضرت عمر سے فرمایا عمر یہ عبداللہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے آپ کی عمر کے سامنے یہ کل کا نوجوان ہے، مگر عمر اس کے دل میں جو شدت ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. عمر جو تکلیف جس
عمر میں کھیلنے کودنے کی عمر میں اس نے اٹھائی ہے وہ میں جانتا ہوں. اس کے جسم پر پڑے ہوئے ایک کوڑے کے درد کو میں نے برداشت کیا ہے, اس کی شدت کو میں نے محسوس کیا ہے. بھوک اور پیاس جس طرف میں جس سرد رات میں یہ طلب میں میرے عشق میں پیدل چل رہا تھا, ایک ایک نقطے کے درد کو میں نے محسوس کیا ہے. عمر آج کے بعد عبداللہ اگر مسجد میں ہو, منبر پر ہو, محراب میں ہو, جہاں بھی ہو, کوئی بھی خطا کر دے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ عبداللہ کو منع کر دے. عبداللہ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے, کسی کو اجازت نہیں کہ عبداللہ کو ڈانٹے. پتہ یہ چلا حضور تمہارے قربانیوں کو, ہماری شدت کو حضور دیکھ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو 100 روپیہ دے کر جان چھڑانا آسان ہوگا, ان کو اچھا لگے گا, یہ سکون ہوگا اس میں 100 روپیہ دے کر جان چھڑا لو. لیکن بھیا بلائے ہونا ہمیں گھٹنا بہت درد ہے, وٹامن B12 کے لیے. تو یہ حضور جانتے ہیں. وہ دور آج یہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دامیں سخنیں قدمیں جس طرح ہو سکتا, پیسے سے روپے سے, یہ گھٹنے کا ہے. اللہ آپ کے گھٹنے کو سلامت رکھے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کے گھٹنے میں اللہ وٹامن کیلشیم سب اتنا بڑھا دے جوان طرح تمہارا گھٹنا چل چلے. استغفر اللہ ربی